حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بی بی فضہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اے فضہ، تم ہماری کنیز نہیں ہو، انت منی اہل البیت، بلکہ ہماری اہل بیت میں سے ہو۔ بی بی فضہ نے رسول اکرم سے عرض کی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھے بہن کہتی ہیں، حسنین شریفین حسن اور حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا مجھے اماں کہہ کر پکارتے ہیں، اس سے زیادہ مجھے کیا عزت چاہیے۔ 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے کام کاج کے لیے بی بی فضہ کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کام کی تقسیم کار کو کچھ ایسے کیا ہوا تھا کہ ایک روز حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کام کرتی اور ایک روز فضہ کام کرتی تھی۔ روایت کے مطابق 20 برس تک بی بی فضہ کی گفتگو کا ماخذ قرآن پاک رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بی بی فضہ کے متعلق فرمایا اور دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی فضاتنا، یا اللہ فضہ کو بابرکت قرار دے۔ حسنین شریفین کی بیماری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور فضہ نے 3 روز روزہ رکھنے کی منت مانگی۔ پہلے روز بوقت افطاری مسکین، دوسرے روز یتیم اور تیسرے روز قیدی یعنی ایک اسیر آیا اور آپ نے اپنا سارا کھانا ان کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کیا۔ اسی ضمن میں سورہ دہر آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں آپ موجود تھیں۔ آپ کا یوم وفات 5 شعبان ہے۔ شام دمشق کے قریب بابو صغیر کی قبرستان میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ کربلا میں ایک باقاعدہ مقام ہے جو کہ بی بی فضہ سے منسوب ہے۔